بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. آمنت بالله صدق الله العظيم. یا نبی 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 سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی۔ امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج ہمارے حاجی عبدالحبیب جو گرمی کی وجہ سے جو بیمار ہیں یا ہاسپٹلوں میں ہیں، ان کی طرف اپنے اسلامی بھائی کے ساتھ گئے تھے، اس کے کچھ مناظر ہیں آج جو ان کے جانے سے جو ریکارڈنگ ہوئے ہیں، آئیے اب وہ تھوڑا باپا دیکھتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالکل عجیب و غریب داستانیں ہیں۔ اس وقت ہم سول ہاسپٹل میں ہیں کہ ماشاءاللہ امداد کرنے والے دل و جان سے آ رہے ہیں، پانی بھی لا رہے ہیں، کھانا بھی لا رہے ہیں، جس کی جیسی کیفیت ہے وہ آ رہا ہے، گاڑیاں بھر بھر کے آ رہے ہیں، لیکن صحت تو اللہ نے دینی ہے۔ اور غربت کے ایسے نظارے ہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہاں آ کے پتہ چلا کہ بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کی جو بیماری ہوئی ہے، جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، وہ لوگ تھے جو بالکل مزدور یا روڈ پہ سونے والے یا باغوں میں سونے والے تھے۔ ہیٹ اسٹروک زیادہ انہیں ہوا ہے، یا 70 سال 60 سال سے اوپر کے جو بوڑھے حضرات تھے ان کو زیادہ ہوا ہے۔ اور پھر تیسری ایک قسم یہ پتہ چلی کہ جو نشہ کرنے والے، گٹکا کھانے والے زیادہ تر، کیونکہ یہ ان چیزوں کی بھی ایک ہیٹ ہوتی ہے، بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی یہاں آئے جو یہ گٹکا کھانے والے نوجوان ہیں مگر گٹکا کھاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان پر یہ ہیٹ اسٹروک نے حملہ کیا۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے، کیوں اپنی صحت برباد کرتے ہیں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ساڑھے واسطے دعا کرنا، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اور اب انشاءاللہ اچھے بچے اور اچھے اسلامی بھائی بننا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ خیر کرے گا، آپ بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ پورے اس ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں۔ آج کتنی اموات ہوئی ہیں؟ ویسے پیشنٹ بہت آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، درود شریف پڑھتے رہو بیٹا، درود شریف پڑھتے رہو بیٹا۔ سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ سب رکشے میں تھے؟ اللہ 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 بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل نے الحمدللہ وہ دھوم مچائی ہے اس سول اسپتال کے، پورے اسپتالوں کے اندر۔ جو ہماری ڈاکٹرس تھی جو ہف کپڑے پہنتی تھی، الحمدللہ آج وہ پورے کپڑے پہنتی ہے اور مدنی ماحول کی طرف جو ہے نا وہ چل رہی ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ سب سے پہلے میرا گھر، میری وائف کو ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ، خود وہ مدنی ماحول میں آئی ہے الحمدللہ۔ آپ شاہ فیصل کالونی میں ذمہ دار ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے بچوں کی والدہ الحمدللہ مدنی کاموں اور ڈاکٹر بھی ہیں وہ؟ ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ ہم جو ہے میرے بچے، میرے سب، ہم حضرت صاحب سے مرید ہیں، مرید ہیں، میں مرید ہوں، میں تعلق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اتنی زندگی دے۔ پاپا سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس وقت کراچی، پورا پاکستان، پوری دنیا کے مسلم کے لیے جو ہے دعا فرمائیں۔ اور الحمدللہ یہ جو ہمارے پہ اس وقت آفت آئی ہوئی ہے، اور اس کو اللہ پاک ہماری آفت مسلمانوں سے دور کرے۔ آپ نے سنا مدنی چینل کے ناظرین کہ یہاں ڈاکٹرز بھی، یہاں کے انچارج بھی، یہ لوگ بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اور جو اسلامی بہنیں یا نرس یا ڈاکٹر ہیں وہ اپنے پردے کی طرف بھی آ رہی ہیں، اور یہ مدنی چینل کی باہر ہیں، یہاں بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، اور جو ابھی ہم نے یہ مناظر دیکھے اس پر بھی امیل سنت سے کچھ مدنی پھول لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی عمدہ الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں. علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں آخر تک شریک رہوں گا. کوئی ایسا کام، ایسا انداز اختیار نہیں کروں گا جس سے میں علم دین حاصل کرنے سے رہ جاؤں. کوئی آیا تو اس کے لیے جگہ تنگ نہیں کروں گا بلکہ کشادہ کروں گا. کسی کا دھکا لگ گیا تو اس کو گھوروں گا نہیں. دل آزاریوں سے، ایذا رسانیوں سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 7ویں شب ہے. کثیر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع گئے. مدنی مذاکرہ ہے. ہمارے ساتھ ضلع بدین کے عاشقان رسول بھی شریک ہیں اور پنجاب شہر بدین لکھا ہے، بدین باب الاسلام کے عاشقان رسول بھی شریک ہیں، اور پنجاب نندی پور ضلع ضیا کوٹ کے عیسائی بھائی بھی اوبی وین کے ذریعے کثیر تعداد میں جمع ہیں. اور نہ جانے کہاں کہاں اس وقت عیسائی بھائی جمع ہو کر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. یہ حدیث پاک میں سن لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 بار پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. ہو سکے تو ہر رات یہ دعا 3 بار پڑھ لینی چاہیے. یہ رمضان کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ مستقل ہے، فور ایور. آئیے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میری امی نے اسلام قبول کی تھی اور وہ نماز پڑھتی ہے تو ان کو کوئی سورے نہیں آتا, تو وہ کیا کرے؟ وہ یاد کرتے لیکن ان کو یاد نہیں ہوتا ہے, تو صرف اللہ اکبر بول کے نماز پڑھ سکتے کیا؟ اس میں ایسا ہے کہ اس کو جلدی جلدی کم از کم ایک آیت مثلا الحمدللہ رب العالمین یہ یاد کروا دی جائے, اور جب تک یہ بھی یاد نہیں ہوتی یا کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تو یہ کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے. تو رکوع سجدے کا طریقہ تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے. تو اس طرح جو یہ حرکات ہیں نماز کی یہ کم از کم اس کو سکھا دی جائیں تو اس طرح انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی. البتہ یہ کہ اس پر کوشش جاری رکھیں اور ان کو قرآن اور یہ رکوع سجود کی تسبیحات سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, سمیع اللہ لمن حمدہ وغیرہ یہ بھی سکھانا جاری رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہنے کی بھی اگر عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ 10 نیکیاں اور بڑھ جائیں گی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب ہم ہیئر ڈریسر کا کام کیا کرتے تھے تو ہیئر ڈریسر جب کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے جسم پر اور ان کے کپڑوں پر کٹنگ کے بال چپک جاتے ہیں, جو کہ ہلکی پھلکی صفائی کر کے ہم اسی حالت میں مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے. تو اس معاملے میں ہیئر ڈریسر کس طریقے سے احتیاطوں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں؟ احتیاطیں ارشاد فرما دیجیے. یہ اچھی بات ہے کہ مسجد کو تو صاف رکھنا ہے, بال مسجد میں جھڑنے نہیں چاہیے جتنا ہو سکے بچے بندہ. تو اس میں یہ شاید آسان صورت ہے کہ جب نماز کے لیے آئے تو کپڑے تبدیل کر لے تاکہ وہ بالوں والے کپڑے وہیں رہ جائیں, پھر جب کام کرنے لگے تو وہ بالوں والے پہن لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رمضان ہے, میرے ہیئر کٹنگ سیلون کی دکان ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اکثر لوگ شادی وغیرہ پہ جاتے ہیں اور جو فیشل کرواتے ہیں, لیڈیز جیسے فیشل کرتی ہے مساج وغیرہ, تو یہ کیا جائز ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا یہ سوال تھا کہ اکثر یعنی کہ ہم نارمل پیسے لیتے ہیں اور دوسرے ایسے سلون بھی ہیں جہاں پہ 2000 1500 2500 روپے تک بھی لے لیتے ہیں صرف کٹنگ کا, تو کیا وہ پیسے لینا جائز ہیں کہ نہیں؟ تیسرا میرا یہ سوال تھا کہ حضرت صاحب سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے دنوں میں اگر کسی کا روزہ اور ہم کٹنگ کر رہے ہیں اور اس کو اگر بلیڈ لگ جائے تو ہم اٹھاتے ہیں پھٹکڑی لگا دیتے ہیں, تو پھٹکڑی لگانا صحیح ہے کہ اس کا روزہ پہ نقصان ہوتا ہے کہ نہیں؟
وہ کیا فیشل کرتے ہیں چہرے پر. فیشل؟ ہاں فیشل، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس میں مختلف قسم کی کریمیں اور استعمال کرتے ہیں، چہرہ چمک جاتا ہے اس سے. تو یعنی وہ بعض تغیر، نہیں وہ نہیں ہوتا اس طرح کو، چہرہ صاف ہو جاتا ہے اس سے. لیکن یہ کہ یہ تو چینل والے بھی کرتے ہیں نا، وہ اس کو کچھ اور بولتے ہیں، یہ پفنگ بولتے ہیں اس کو. پفنگ. یعنی بعضوں کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے اور ایسا چمکتا ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. میں خود دیکھا میں نے ایک کو، تو بالکل وہ چمک گیا بالکل نا. میں نے اس نے جیب سے نکال کے 500-600 روپے اس کو دیے ہیئر کٹنگ والے کو. تو وہ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، اس سے ہیئر ڈریسر جو تھا، میں نے بولا کہ کتنی دیر رہے گا؟ بولے یہ باہر جائے گا 2-3 جگہ پہ چکر لگائے گا پھر پہلے جیسا ہو جائے گا. ہاں تو شادی میں جانے کے لیے کیا، اب وہاں سے باہر نکلا تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کرتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ بعض اوقات اگر اس میں وہ اگر تشبہ عورتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسی ہوتی نہیں ہے بہرحال صورتحال، بظاہر ہوگی تو پھر وہ ممنوع ہوگا. چہرہ چمکانا تو تہجد گزار بن جائے بندہ. ہاں جو تہجد گزار ہوگا اس کے چہرے پر نور ہوگا، اور بغیر پیسے کے ملے گا وہ نور، اور اس کی روشنی قبر میں بھی ہوگی، قیامت میں بھی ہوگی. باقی یہ ظاہر ہے کہ طرح طرح کے آج کل یہ نکلے انداز، اس سے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ کیمیکل وغیرہ لگاتے ہوں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہوں گے. وہ بلیچ ہوتی ہے اس سے تو وہ بالکل حال چمک کو جاتا نقصان ہے، ہوتا وہ ہوگا. نقصان کرتی ہے. تو وہ شادی وہ لگاتے ہوں گے تو پھر لگانے کے عادی ہو جاتے ہوں گے کہ لگانا پڑے گا جب جائیں گے، ورنہ چہرہ بھدا ہو جاتا ہوگا. یہ آرٹیفیشل چیزوں سے بچنا ہی چاہیے. کیوں چہرہ چمکانا چاہتے ہیں پتہ نہیں. میں نے نسخہ دیا، میں نے کہا تہجد گزار بن جاؤ، انشاءاللہ چہرہ چمک جائے گا. باپا چہرہ داڑھی سے چمکے گا، یہ بلیڈ رگڑنے سے تھوڑی چمکتا ہے. باپا بتانے والے اب بتاتے ہیں کہ جو پہلے عورتیں کرتی تھی کام، وہ سارے ہی اب مرد کرتے ہیں، کہ وہ فیشل بھی، تو پھر یہ بھی، تو وہ بھی، تھریڈنگ بھی، سارے کام آ گئے ہیں اب ان میں بھی. تباہی کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال یہ کہ جو مطلب سوال کیا فیشل، تو یہ ہمارے آپ ہی، میں نے تو پہلی بار یہ سب مجھے پتہ نہیں. اب فیشل میں باپا یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس میں وہ چہرہ رگڑتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے، اور رگڑتے ہیں تو یہ کہ وہ ایک عرصے سے وہ، یعنی اس کا بقول ان کے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں باہر نکل آتی ہیں، پھر اس کے بعد اور پتہ نہیں کیا اللہ بلا لگاتے ہیں وہ. تو اس میں بہرحال یہ کہ مرد کو بچنا ہی چاہیے ایسی چیزوں سے. ویسے ہی صفائی ستھرائی رکھے، صابن سے روز ہی منہ دھو لیا کرے، تو ویسے ہی خوب رگڑ کے داڑھی مونڈتے ہوں گے. جی. مذہبی لوگ، صالحین کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. صالحین کے تو چہرے پر ویسے قدرتی نور ہوتا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کی مطلب آرٹیفیشل وہ چمک یہ لوگ لائیں. اور بعض اوقات جو نا یہ مساج ٹائپ کا کرواتے ہیں، تو اس میں یہ کہ تھوڑا وہ چہروں کو سکون ہوتا ہے، ان میں ان کا مقصود وہ نہیں ہوتا جی کہ اس سے کوئی زینت حاصل کرنی ہے یا وہ اصل میں وہ نائی جیسے سر کا، کمر کا، سب کا وہ اس طرح مساج کرتا ہے چہرے کا کہ جس سے وہ ان کو سکون حاصل ہوتا ہے. مالش، جی مالش یہ ہوتے ہیں. جی. اب یہ تھوڑا اس کا وہ اسٹائل بدل گیا ہوگا. تو مالش میں بھی مطلب شرعی قوانین کا تو لحاظ رکھنا پڑے گا. جیسے ران کھول دی اور رانوں کو بھی تیل لگا رہے ہیں، تو یہ تو حرام ہو جائے گا کسی کے سامنے اپنی ران کھولنا. جہاں اجازت دی ہے شریعت نے وہ سب سمجھ سکتے ہیں غالباً جن کو عقل ہے. اور اس طرح مطلب یہ کہ اگر سر، چہرے وغیرہ پر مالش کرتا ہے اور کوئی مالش کرنے یا کروانے والے مرد کو شہوت نہیں آتی، اس میں یہ بھی خطرات ہیں. امرد ہوگا اور یہ مالش کرے گا دوسرا آدمی، اس کو کرنٹ لگنے کا پورا امکان ہے. بلکہ امرد نہ بھی ہو، اگر ران کی مالش کرے گا تب بھی خطرہ ہے. وہ پتہ نہیں کہاں کا مالشیں کرتے ہوں گے. تو اس لیے ہاں شرعی طور پر اگر کوئی مطلب اس میں ایسا گناہ بھرا انداز نہ ہو تو مالش کرنا پھر جائز ہوگا. ان اعضاء پر مالش کرے جن میں بے پردگی نہیں ہے اور چھونے سے کرنٹ نہ لگے. اپنی اس میں کیفیت اور طبیعت کے مطابق ہی معاملہ ہوگا.
مناسب پیسے لیتے ہیں, دوسری جگہ کٹنگ کے 2,000-2,500 ہزار لے لیتے ہیں. اب یہ کہ دونوں طرف سے جو طے ہو جائے, اس میں کوئی قید تو ہے نہیں, نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ بھئی اناج ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو ان کو کم لو. تو یہ مطلب میں پاگل تو نہیں بولوں گا, لیکن صحیح لوگ نہیں ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں اور اس طرح کے پیسے لیتے ہیں اور دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ مطلب ایک نوڑے لوگوں کا کام ہے, صالحین کا کام نہیں ہے, علماء کا کام نہیں ہے, مبلغین کا کام نہیں ہے, امام باندھنے والوں کا کام نہیں ہے, زلفیں سجانے والوں کا کام نہیں ہے. میرے ماڈرن جو ہوتے ہیں نا, ان کو یہ مطلب لٹتے ہوں گے, یہ لٹتے ہوں گے, دونوں طرف سے لوٹ مار ہوگی. لیکن شرعاً اگر 2,500 کے بدلے 10,000 بھی لے لے اور دونوں طرف سے یہ طے ہے تو جائز تو ہے, گناہ اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. لیکن میں نے کہا یہ شورفا کا کام نہیں ہے, شورفا ان چیزوں سے دور رہتے ہیں, بہت دور رہتے ہیں. پفنگ یعنی ہر چینل میں شاید پفنگ ہوتی ہوں گی الا واحد مدنی چینل. یہ مدنی چینل کے علاوہ شاید دنیا کے سارے چینلز میں ہو سکتا ہے پفنگ ہوتی ہو. یہ پفنگ کا نام بھی یہ جب چینلوں کے اس میں پڑے نا, جب پتہ چلا تو وہ کسی چینل والے نے مشورہ دیا نگران شورا کو کہ پفنگ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ پفنگ سے کیا ہوتا ہے, پفنگ سے فائدہ کیا ہوتا ہے. بولا پسینہ وغیرہ بہتا تو نظر نہیں آتا. تو بولا اگر پسینہ نظر آئے تو کیا نقصان ہوتا ہے. بولا ہم تو ملتان, مدینۃ الاولیاء ملتان, وہ گرمیوں میں لاکھوں کے اجتماعات میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں, میرے تو ہوتے تھے نا, تو پسینے یوں بہتے ہوتے ہیں تو اس سے تو لوگ اٹھ کر بھاگتے تو نہیں تھے کہ صاحب پسینہ بہ رہا ہے. تو آخر یہ کس کو اپنی مطلب یہ صورتیں چمکا کر دکھانا چاہتے ہو, اس میں غور تو کرو یار. بعض لوگ بولتے ہیں یار میں امامہ نہیں باندھ سکتا, ہمارے یہاں لیڈیز آتی ہیں دکان پہ, پھر تو تم کو یار زیادہ باندھنا چاہیے. اس کا مطلب دل میں کچھ ہے, مطلب دال میں کالا. لیڈیز آئیں تو اچھی لگتی ہیں, اس لیے تم امامہ نہیں باندھتے ہو تاکہ تم سے فری رہیں, اور بابا جی لگنا چاہیے تاکہ وہ اس کو گندی کششی نہ رہے اپنے میں. تو خوف خدا ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ اب حالات تو ایسے ہی ہیں. یہ ایک سوال کیا کہ بلیڈ لگ جاتی ہم پھٹکری بھر دیتے ہیں, تو روزے کے تعلق سے پھٹکری بھرنے سے زخم بھرتا نہیں بھرتا اس کا تو طبیب بتائے گا. سر دستی ہے کہ زخم آ گیا, اس میں کوئی پھٹکری بھری یا دوا لگائی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ صورت مسئولہ کہا کہ یہ جو بلیڈ سے کٹ لگ گیا اور یہ انہوں نے بھری, تو اس کا جواب یہ کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سہیل ہے اور میری یہ ہیئر ڈریسر کی دکان ہے. لوگ کہتے ہیں میرے بال ایسے اداکار کے جیسے بنا دو, اور عورتیں لڑکوں کے جیسے بال رکھتے ہیں اور لڑکے عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں. تو اس کا کہنا کیسا ہے, یہ ارشاد فرمائیں آپ. تو یہ ہیئر ڈریسر کو کہتے ہوں گے فلاں اداکار جیسے بال بنا, تو ہیئر ڈریسر بھی تو جانتا ہوگا نا وہ بنانا. تو یہ تو اس میں مطلب ممنوع ہے, یہ اس طرح کے بال یعنی ایکٹروں کی, اداکاروں کی نقالی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. نقالی کرنی ہے تو شرفا کی جائے, اللہ کے نیک بندوں کی نقالی کی جائے. ایک حکایت نیکی کی دعوت میں یا اس میں لکھی ہے اپنے وہ غیبت کی تباہ کاریاں میں کہ ایک مسخرے کا انتقال کا وقت قریب آیا. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میری ایک وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری داڑھی میں تم آٹا چھڑک دینا. تو اس نے کہا کہ یار تم مرتے مرتے مستی نہیں چھوڑتا. اس نے کہا میں مستی نہیں کر رہا, کوئی حکمت ہے, تو یہ میری وصیت پوری کر دینا. ٹھیک ہے.
اس کے انتقال کے بعد اس نے وہ آٹا چھڑک دیا، تدفین ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد خواب میں دیکھا. پوچھا کیا ہوا؟ بولا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، مجھ سے کہا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اپنی داڑھی میں آٹا کیوں چھڑکوایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب روشن ہے. میں نے عرض کیا کہ میں نے سفید بالوں کی فضیلت سنی تھی کہ تو سفید بالوں والوں کی حیا فرماتا ہے، کو عذاب دینے سے، سزا دینے سے حیا فرماتا ہے. اب میرے بال سفید ہو نہیں رہے تھے، کالے ہی کالے تھے، تو میں نے سوچا لاؤ اب قبر میں تو سفید بال لے جاؤں ترکیب سے، تو یوں میں نے آٹا چھڑکوا دیا. اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ گئی اور میری مغفرت ہو گئی. اچھوں کی نقالی اچھی ہوتی ہے، اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے، بروں کی نقل بری ہوتی ہے. اس لیے اداکاروں کی نقل کریں گے، اور اگر اداکاروں کے ساتھ قیامت میں اٹھیں گے، ظاہر ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کی نقل کرے گا. اور اچھوں سے محبت کرے گا تو اچھوں کی نقل کرے گا تو اچھوں کے ساتھ اٹھے گا، بروں کی نقل کرے گا بروں کے ساتھ اگر اٹھ گیا تو مارا گیا نا. اداکاروں کے ساتھ اٹھ کر کیا کرو گے؟ فلمی ایکٹریس کے ساتھ اٹھ کر کیا کرو گے؟ جو فلمی ایکٹریس کی فوٹوਆਂ رکھتے ہیں اپنے پاس، کچن میں، سوزوکیوں کے پیچھے لگاتے ہیں، ٹرکوں کے پیچھے لگاتے ہیں، کہاں کہاں لگاتے ہیں جانے، گھروں میں لگاتے ہوں گے. تو یہ ایسا نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھوں کی تصویریں لگائیں، تصویریں لگانا منع ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جاندار کی تصویر اپنے گھر میں تعظیم کی جگہ جیسے فریم لگاتے ہیں یا دیوار پہ لگاتے ہیں، یہ حرام ہے. یہ مووی کے ذریعے نظر آنا اسکرین پر یہ اور چیز ہے، اور یہ تصویر لگانا یا تصویر کھنچوانا یہ اور چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. آئینے میں بھی تو دیکھتے ہیں نا اپنے آپ کو، آئینے میں دیکھنا اور ہے اور تصویر کھنچوانا اور ہے. تو بہرحال یہ کہ اداکاروں کی نقالی میں بال شریف آدمی کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ اگر غلطی سے بھی بن گئے ایسے بال اور پتہ چلا کہ یہ اداکار جیسے، تو بدلوا دے گا کہ یہ کیا ہو گیا. مجھے تو آقا سے محبت ہے، مجھے تو اپنے آقا کی پیروی کرنی ہے، میرے آقا کا انداز اختیار کرنا ہے، میرے مرشد غوث پاک کا انداز مجھے تو اختیار کرنا ہے. یہ اداکار مجھے تھوڑی جنت میں لے جائیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، پلٹ کے آ جاؤ. نقل کس کی کرنی ہے؟ دیکھو قرآن کریم ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کی جو جتنی عمدہ نقل کرے گا انشاءاللہ اتنا ہی کامیاب ہوگا. تو ہم بھلے، ہمارے آقا بھلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے اپنے آقا کے پیچھے چلنا ہے. ہم نے کسی اداکار کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی فنکار کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے ہماری مدنی سرکار کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ ہم تو سنتوں پر چلتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ 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 ایک وقت وہ آئے گا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اپنے آپ کو ہم دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رکھیں، مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رکھیں. مدنی چینل دیکھنے کی تو کیا ہی برکتیں. آئیے آپ کو ایک کال سناتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان غلام عباس اتاری لیا سے عرض کر رہا ہوں. آج الحمدللہ عز وجل لیا میں ایک غیر مسلم آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا. تو جب ان سے تاثرات لیے گئے
کہ تو انہوں نے فرمایا کہ میں مدنی چینل دیکھ کر متاثر ہو گیا اور میں نے جان لیا کہ ایک ہی اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے. باپا جان ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ تعالی وجل ان کو استقامت دے. ماشاء اللہ، مرحبا، مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دے، ہم سبھی کو استقامت دے ایمان پر، اور ان کو ایسے آزاد نہ چھوڑا جائے بلکہ ان کو فرائض، عقائد وغیرہ ان کی تعلیم دی جائے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آپ کے جواب پر ایک سوال آیا کہ یہ سیلون والے جو ہیں یہ اتنے پیسے لیتے ہیں، یہ جائز ہے؟ اس میں سائل نے یہ کہا کہ اگر اس میں داڑھی منڈوانا بھی شامل ہو تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو داڑھی منڈوانا تو مفت بھی داڑھی منڈے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر اجرت پر منڈی تو چاہے سستی منڈی چاہے مہنگی منڈی، جو بھی اجرت اس کی حاصل ہوگی یہ بھی خبیث مال ہے، گندا مال ہے. خواہ جس سے لی اس کو دے دے یا اس کو خیرات کر دے. اچھا مال نہیں ہے، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، بچوں کو بھی نہیں کھلا سکتے، کسی کو تحفے میں بھی نہیں دے سکتے. دو صورتیں اس سے بچنے کی، یا تو جس سے لیا اس کو دے دے، بہتر بھی یہی ہے کہ جس سے لیا اس کو دے دے، ورنہ پھر یہ کہ اس کو کسی فقیر شرعی کو خیرات کر دے. اور اس میں سوال میں یہ بھی تھا کہ عورتیں مردوں جیسے کٹوا رہی ہیں بال اور مرد عورتوں جیسے بنوا رہے ہیں. ایک حدیث شریف یہ ہے کہ جو عورت مرد کی مشابہت کرے، نقالی کرے، اس پر لعنت، اور جو مرد عورت کی نقالی کرے اس پر لعنت. تو یہ لعنتی فعل ہے. اب عورتیں وہ کندھوں سے اونچے بال کٹواتی ہیں، پٹھے بنواتی ہیں جو کہ مردوں کی مشابہت ہے، تو عورت کو کندھے سے اونچے کٹوا کر بال کر دینا یہ جائز نہیں، اور مرد کو کندھوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں کہ پھر یہ عورت کی مشابہت میں آ گیا. یہ دونوں کو ایک دوسرے کی نقالی سے بچنا ہے، بالوں میں بھی لباس میں بھی بچنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، نگرانی شورا حاجی عمران بھائی اور باپا کے ساتھ جو مفتیان کرام بیٹھے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد منیب اتاری پنجاب کے شہر شیخو پورہ سے. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، ہمارے علاقوں میں پھیری والی حضرات عورتوں کے بال مہنگے داموں میں خریدتے ہیں. کئی عورتیں پیسوں کی لالچ میں اور کئی غربت کی وجہ سے فروخت کرتی ہیں. کیا عورتوں کے بال خریدنا یا فروخت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت کے بال بلکہ انسان کے بال کی بیع نہیں ہو سکتی. اس کا بیچنا خریدنا دونوں گناہ ہے. اور غیر مرد سے تو عورت کو اپنے بال چھپانے کا حکم ہے، اس کو دکھا بھی نہیں سکتی، یہ دوسرا گناہ. تو بہرحال یہ کہ یہ تجارت جو ہے نا یہ ناجائز تجارت ہے، گناہوں بھری تجارت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا گجرات ہند کے عاشقان رسول، ماشاءاللہ، اس میں مکمل ماہ کے اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول بھی ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ گنج پن کی وجہ سے وگ لگواتے ہیں، اور کیا یہ اتار کر مسح کرنا ہوگا یا اس کے اوپر سے ہی مسح ہو جائے گا؟ اور کیا جاندار کے بالوں کی وگ لگوا سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام
वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अब्दुल वाहिद अत्तारी है। मैं खारादर का रिहायशी हूँ। खारादर शहीद मस्जिद में हज साहब के पीछे मैंने नमाज़ें अदा की हैं। हज साहब की बारगाह में सवाल यह है कि बाल अक्सर जो सरों के झड़ जाते हैं तो इनके ऊपर विक लगाना कैसा, या इसका कोई इलाज बताएं। इंसानों और खिंजीर सूअर के बालों के अलावा दीगर जानवरों के बालों की विग लगा सकते हैं। और जहाँ तक उतार कर मसहा करने का ताल्लुक है तो ये जैसी विग है ना, क्या इसका मसला बनेगा कि जैसे कि विग उतारना मुमकिन है तो उतार कर मसह किया जाएगा। और अगर इस तरह ज्वाइन कर दी गई कि अब ये उतारेंगे तो फटेगी और इस तरह मतलब यह कि नहीं उतर पाएगी, तो अब ऊपर से मसा कर लिया जाए। ये गंज दूर करने के लिए अमल भी पूछा है दूसरे सवाल में। बीमार आबिद मकतबतुल मदीना का मतबुआ रिसाला जो कि 97 पेजेस पर मुश्तमिल है, इसमें बीमारियों के 78 रूहानी इलाज हैं जिनमें गंज का भी इलाज लिखा है। तो सर के बाल झड़ने का रूहानी इलाज सफ़ा नंबर 75 था 76। बावुज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल लैल 41 बार पढ़कर सरसों या नारियल के तेल की बोतल पर दम कर लीजिए। रोजाना सोते वक्त सर पर इस तेल की मालिश कीजिए। कुछ दिन मालिश करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सर के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। दाढ़ी के बाल झड़ते हो तो उसके लिए भी यह अमल मुफीद है। तो ये एक बार करना है, तेल पर आप दम कर लीजिए, फिर जरूरतन दूसरा तेल मिलाते रहिए। सूरतुल लैल या आखिरी पारे में, ज्यादा बड़ी नहीं है। वल्लैलि इज़ा यग़शा। एक और गंज दूर करने का अमल, ये गंज दूर करने का अमल है। जैतून के तेल में शहद 1 चम्मच और पिसी हुई दार चीनी आधा चम्मच मिलाकर गंज पर लगाइए। कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नए बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, जिसका गंज हो इसका मजाक उड़ाने का भी हमारे यहाँ थोड़ा बहुत रुझान होता है ना। कोई वो हमारी मेमनी में इसको टालका बोलते हैं, नाम डालते हो टालका, वो गंज को टाल बोलते हैं। और गंज वाले को उर्दू में गंजा बोलते हैं। तो ये, और आगे बढ़ते हैं 2 कदम तो एयरपोर्ट बोलते हैं। हाँ, एयरपोर्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मैं भले इसकी मिसालें दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बचाने के लिए मिसालें दे रहा हूँ। एक कोई गंदी गालियाँ तो नहीं है कि जो मतलब, तो ये इस तरह के अल्फाज किसी गंज वाले को बोलने से उसकी दिल आज़ारी होनी है, बिल्कुल होनी है दिल आज़ारी। तो अगर ज़िंदगी में कभी इस तरह किसी को छेड़ा है तो तौबा करने के साथ साथ उससे माफ़ी मांगनी भी ज़रूरी है। भले वो हंस रहा था आपके साथ, लेकिन वो झेप मिटाने के लिए बाद वक़्त हंसते हैं। इसमें कवी इम्कान है कि उसका दिल दुखे, कोई पसंद नहीं करेगा। जैसे कोई लंबे कद का हो, अब इसको आप बोलो लंबू, तो हंसे तो भले हंसे, लेकिन तो मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है वो आपके रोब की वजह से हंस रहा हो या आप मुरुवत में हंस रहा हो, लेकिन इस तरह लंबू ठिंगू या मोटा हो किसी का बदन, तो उसको मोटू या मोटा ना बोला जाए।
काना, अंधा, इस तरह के अल्फाज बुरे लगते हैं। हाँ, जिसकी रोशनी नहीं आंखों की, तो नाबीना बोलते रहे तो बुरा नहीं लगता, अंधा बोलते हैं तो बुरा लगता है। जैसे गोश्त फरोश को अगर कसाई बोलो तो बुरा लगता है। ये कसाई लफ्ज है ना, घटिया लफ्ज है। यहां तक कि बांग्लादेश वाले ईसाई भाई को मैंने पूछा था एक को कि बंगाली बोलते तो अच्छा लगता है कि नहीं, तो मना किया, बोला बंगाली हमारे यहाँ ये मतलब हकारत से कहते हैं बंगाली ना, हम बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी कहा जाए, बंगाली ना कहा जाए। तो उसने बता दिया, तो मैं कोशिश करता हूँ बांग्लादेशी कहता हूँ। क्यों अपने मतलब किसी को बुरा लगे ऐसे अल्फाज बोले किसी फर्द को। इसी तरह बूढ़े को मैं मतलब ये ना बूढ़ा बोलता था, बुढ़ा बूढ़ा, लेकिन ये कि डायरेक्ट अगर किसी को बोलेंगे ना ओ बुढ़े, तो इतना बुरा लगेगा। खुद वाले बोले मैं बुढ़ा हूँ, हम बोलेंगे ना कि बुढ़े, बुरा लगेगा। ए बूढ़े, ये भी बुरा लगेगा। तो बूढ़ों को बुजुर्ग कहने में बुरा नहीं लगता। यहाँ बुजुर्ग से मुराद उमरन बुजुर्ग, न कि वो अमलन। अमलन बुजुर्ग तो जवान भी होता है। पापा इसमें ये है ना कि बाज़ों को अपनी उम्र कम दिखने का थोड़ा शौक होता है, अब उनको अगर बुजुर्ग बोला तो नहीं, मतलब ये कि जैसे जो अब बूढ़ा हो गया, अपने आप को तो उसको पता होता है कि बूढ़ा, मैं जैसे मैं हूँ, मुझे भी पता कि मैं बूढ़ा हूँ। अब मैं खामा मतलब ये चाहूँ कि मतलब मैं जवान नज़र आऊँ और मुझे कोई बूढ़ा ना समझे, अब ये मेरी ज़रा हमाकत है। जो भी ऐसा होगा क्योंकि हमाकत ही हमाकत है। नाराज हो जाते हैं, बड़े मियाँ बोले ना नाराज हो जाते हैं कि मैं इतनी बड़ी उम्र का। तो बड़े मियाँ ना बोला जाए फिर इनको, यही कहा बुजुर्गों। आपकी पंजाबी में तो जमा चलती रहती है, बुजुर्गों। बाज तो ऐसे बेचारे होते हैं कि वो हमारे यहाँ भी बोला जाता है कि अपने बच्चों की अम्मी को बोलेंगे घर वालों ने बोला है। अब भैया मेरे ऐसा चक्कर में बात हो, अब मैं भी समझ गया हूँ कि ये इसकी लैंग्वेज है, ये घर वालों ने कहा है। अपने पहले यूँ समझेगा यार ये घर के अफराद ने बोला होगा, अब पता चला कि तो ये अपनी अपनी जबान होती है कहने वालों की। तो इसलिए इनको बुजुर्गों से कम बुरा शायद ना लगे। बड़े मियाँ तो बुरा लगता होगा यार। बाबा जी में भी बात हो सकता है कि इनको मज़ा नहीं आता होगा, या बाबा जी भी बोलते बूढ़े को आमतौर पे। अब चूंकि आमिलों को भी पहले आमिल बोलते थे, ताबीज़ धागे वालों को अब बाबा जी बोलते हैं। ये एहतराम का लफ्ज़ है शायद। जैसे वो फनकार गुलूकार पहले इनको भांड बोलते थे, अब तो बोले भांड गाली देता हमको, भांड भगत ही है। इनको भी सब उम्दा मकान वो मकाम मिल गया, अब उसको बोलते कॉमेडियन, हालांकि इसको पहले मस्खरा बोलते थे। मस्खरा वैसे मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ नहीं है, इनको भी इज्जत देनी पड़ती है। कॉमेडियन है, अब बड़ा मुअज़्ज़ज़ माशरे में समझा जाता है, हालांकि वो माशरे में मुअज़्ज़ज़ कैसे है। जो भी नाफरमानी अल्लाह की करेगा, गुनाहों भरा अंदाज इख्तियार करेगा, वो मुअज़्ज़ज़ तो नहीं हुआ। अल्लाह तौफीक दे, तौबा की शहादत बख्शे सबको। हम लोग भी यहाँ जमा करते हैं इनको और इनसे अच्छे अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिर है इसमें ये मसले आते हैं कि ये तौबा करें, बास ताइब भी हुए कि अगर हम इनसे सख्ती करेंगे तो ये फिर आइंदा आते नहीं, कतराएंगे। इनको भी तो मस्जिद भरो तहरीक का हिस्सा तो बनाना है ना अपने। बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके भी इस तरह नाम, जैसे वो शुरू में बाद का तो बाल हटवाए जाते हैं, तो अब उसको मजाक में बोला तो वो थोड़ा छींपता है, चिढ़ता भी है। दूसरे बच्चे भी देखा देखी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ नाम ऐसे डाल दिए जाते हैं जो दूसरे बच्चे भी उसको छेड़ते हैं, बोलते हैं, तो उसी नाम के साथ फिर बड़ा होता है। ये बात टीचर भी करते हैं। मुझे स्कूल लाइफ का याद आ रहा है कि किसी लड़के ने स्कूल में तो गंजा करवाया होगा, और करवाते उसने करवा दिया। अब वो टीचर जो था ना, वो मतलब उसका नाम ही उसने डाल दिया, अबे गंजे। जब देखो है गंजे, टीचर भी पागल होते हैं। बात सही बोलता हूँ, क्योंकि आप स्कूल लाइफ से तो बहुत से गुजरे होंगे, ऐसे क्रैक होते हैं। एक टीचर हमको मतलब आया था, वो सब पागल आदमी था, अपना रोब डालने के लिए बिला वजह वो क्या करता, यानी ये मैंने देखी हुई बात कर रहा हूँ, वो मुस्कुराता
اب وہ مسکرائے گا تو دوسرے کو بھی مسکرا, دوسرا جب مسکرائے نا ہنستا ٹھا ٹھا, اس نے آ کر ترکیب سے 2-4 بار ایسے مار دھاڑے کی کہ اس کا ایسا روب پڑ گیا, گو نفرت بھرا روب صحیح ایسا پڑ گیا کہ بس یار یہ سب میاں کی منی نہیں اپنے میمنی چپ ہو جاتے جاتا تھا. مگر کیا پاگل آدمی تھا, اس نے ظلم کیا, بالکل میں کہوں گا وہ ظالم تھا. اب تو پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا نہیں, مجھ سے تو بڑا ہی تھا, میں تو لڑکا تھا, اللہ اس کو معاف فرمائے. کبھی میں اس کے ہاتھوں پیٹا ہوں یہ یاد نہیں ہے مجھے, جنرل بات کرتا ہوں. وہ گنجا کون تھا وہ بھی میں اب تو بھول گیا, میں نہیں تھا, بہرحال کوئی لڑکا تھا, وہ اس کو یہ ٹیچر, تو ظاہر ہے اس پر ظلم, یہ لڑکا مظلوم ہوا بیچارہ. پھر شاید سبھی لڑکے بھی گنجا بولتے ہوں گے, اب پورا یاد نہیں ہے, لیکن یہ انداز جو ہے نا, یہ جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں سبق حاصل کرنے کی بات ہے کہ بلا وجہ اگر طالب علم کو ماریں گے یا ان کا اس طرح کا برا لقب ڈالیں گے, برا نام ڈالیں گے, چیڑ بنائیں گے, تو آخرت میں نہیں بچیں گے. دنیا میں بھی یہ طلبہ پھر آپ سے نفرت کریں گے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ سنا بھی ہے اور دیکھنا یاد نہیں ہے, سنا ہے کہ وہ جو بڑے لڑکے ہوتے تھے نا پھر ایسے ٹیچروں کو مارتے تھے, دھوتے تھے. اب بھی ہوتا ہوگا, کیا پتہ بعض اس طرح کے قتل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اس طرح کے عوامل اس میں کار فرما ہوتے ہوں کہ کوئی ظلم کیا ہو, لڑکا بڑا ہو کر یا اپنے دوستوں سے مل کر ایسے ٹیچر کو پہنچا دیتا ہو. خیر یہ جس نے یہ کیا شاگرد نے وہ بھی غلط کیا, نعوذ باللہ. قتل مسلم کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو یعنی کہ یہ حدیث پاک میں ایک مسلمان کے قتل ناحق میں اگر زمین و آسمان والے سب مل کر شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. یہ حدیث پاک میں مضمون ہے. قتل ناحق بہت بڑی. تو ٹیچر اگر ظلم کرتا بھی ہے تو اس کو معاذ اللہ قتل کرنے کی اجازت نہیں, بلکہ اس کی پٹائی کرنا بھی گناہ ہے, پٹائی بھی نہیں کر سکتے. یہ یعنی کوئی بھی ایک جیسے مارا کسی نے, کبھی مارا تھا, اب بولو اب ذرا میں اب بدلہ لوں گا, ماروں گا, یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کے لیے اگر کرنا ہے کچھ انتقامی کاروائی تو کورٹ, تھانہ یہ بنے ہوئے. اب آپ بولو گے یہاں یوں ہے, انصاف نہیں ہے, فلاں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, ورنہ تو یہ کہ کیا کیا ہوتا رہے گا, مارا ماریاں ہوتی رہیں گی. بعض ہوتا نا خاندانی جنگیں چلتی ہیں, توبہ استغفر اللہ. باپ کا قتل ہوا تو بیٹا بدلہ لیتا ہے, پھر اس کا بیٹا اس سے بدلہ لیتا ہے. یہ نسلاً بعد نسلین یہ جنگیں چلتی ہیں. بعض خاندان بہت غلط ہیں. یہ جو بھی اس طرح کر رہے ہیں سب جہنم میں لے جانے والا کام کر رہے ہیں. توبہ استغفر اللہ. بعضوں کا جوتے وغیرہ چوری ہو جاتے ہیں اور جوتا چور کو لوگ مارا ماری کر دیتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. جوتا چور جو ہے نا وہ پکڑ کر اس کو پولیس کے حوالے کیا جائے. یہ اب پولیس جو بھی کرے, اس کے علاوہ ہمارے ہاں اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہم مار نہیں سکتے پکڑ پکڑ کے, جو آیا اس کو مارا, جو آیا اس کو مارا نہیں. تو بہرحال یہ کہ سب کو توبہ کرنی چاہیے, اور چاہے لاکھ کوئی طعنے دے عفو درگزر سے کام لیجئے. ہاں قصاص لینا ہے اپنے باپ کا یا اپنے عزیز کا تو کورٹ, تھانہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.